ایک تو ہو گیا پانی کا اسراف، اس کا گناہ، اور پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بھی ناقدری ہوتی ہے۔ اب یہ دو چار گناہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب محروم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے شیطان کا، کہ وہ مسجد کے اندر دنیاوی باتوں میں لگا دیتا ہے۔ اب نمازی حضرات مسجد کے اندر بیٹھ کر صف اول کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مسجد میں آئے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے۔ جب ہم مسجد سے جا رہے ہوتے ہیں وہ سارا ثواب ہم ضائع کر کے مسجد سے جاتے ہیں۔ جتنی بڑی مسجد ہوگی اتنے زیادہ حلقے ہوں گے، کہیں 5 آدمی، کہیں 10 افراد، کہیں 15 افراد بیٹھے آپس میں دنیا کی باتیں۔ اور دوسرے وہ بچے ہیں جن کی عمر 7 سال سے لے کر 11 سال تک ہوتی ہے، جن کو تھوڑا بہت شعور ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے یہ مسجد ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے۔ اگر ایسے بچے آ جائیں تو ان کو اجازت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری قسم کے بچے وہ ہوتے ہیں جن کی عمر تقریباً 12 سال سے لے کے 14 سال تک ہوتی ہے۔ ایسے بچے قریب البلوغ، بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کو مسجد میں لایا جائے، انہیں سمجھایا جائے یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر عبادت ہوتی ہے، تاکہ جیسے وہ بالغ ہو جائیں فوراً جو ہے ان کی عادت بنی ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم، وقال اللہ فی موضع آخر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج کی اس نشست کے اندر 3 گناہوں کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ لے جاؤں گا۔ وہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق نماز پڑھنے والوں سے ہے اور مساجد کے ساتھ ہے۔ ان 3 گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے پانی کا اسراف کرنا۔ ایک تو ہو گیا پانی کا اسراف، اس کا گناہ، اور پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بھی ناقدری ہوتی ہے۔ اب یہ 2 گناہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں کل اللہ ہم سے پوچھے گا، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وضو کے اندر پانی کا اسراف نہ ہو۔ یہ پہلا گناہ۔ دوسرا گناہ یہ ہے جو مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ اکثر حضرات نماز کے لیے جو نماز کا وقت ہوتا ہے اس سے کافی دیر پہلے آ جاتے ہیں، صف اول کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز کے لیے پہلے آنا، صف اندر کے اندر بیٹھ جانا، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی مسجد کے اندر جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اب دیکھیے جس عمل کا ثواب جتنا زیادہ ہوتا ہے، اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اتنا بڑا ثواب، اور پھر بعض حضرات جماعت کے بعد مسجد کے اندر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تسبیحات کرتے ہیں، پھر اس کا ثواب۔ اب جس عمل کا جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، شیطان اتنی ہی کوشش کرتا ہے کہ اس انسان کو اس عمل سے محروم کر دیا جائے۔ اب محروم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے شیطان کا، کہ وہ مسجد کے اندر دنیاوی باتوں میں لگا دیتا ہے۔ اب نمازی حضرات مسجد کے اندر بیٹھ کر صف اول کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مسجد میں آئے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے۔ جب ہم مسجد سے جا رہے ہوتے ہیں
وہ سارا ثواب ہم ضائع کر کے مسجد سے جاتے ہیں۔ تو مسجد کے اندر دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بہت زیادہ وعیدیں بیان فرمائی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد کے اندر حلقہ بنا کر بیٹھیں گے اور ان کا مقصد صرف دنیا ہوگا، دنیا کی باتیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں سے بچنا، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے دوستو، آج ہمارے زمانے کے اندر بھی مساجد کا یہی حال ہے۔ جتنی بڑی مسجد ہوگی اتنے زیادہ حلقے ہوں گے، کہیں 5 آدمی، کہیں 10 افراد، کہیں 15 افراد بیٹھے آپس میں دنیا کی باتیں۔ بازار کی مسجد ہے تو بازار کے مسائل زیر بحث ہوں گے، سوسائٹی کی مسجد ہے تو سوسائٹی کے مسائل جو ہیں زیر بحث ہوں گے، دفتر کی مسجد ہے تو دفتر کی باتیں مسجد کے اندر بیٹھ کر شروع ہوں گی، سیرگاہ تفریح کی مساجد ہے تو وہاں سیرگاہ کے اوپر جو ہے آپس میں تبصرے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، یہ مسجدیں جو ہیں یہ دنیاوی باتوں کے لیے نہیں ہیں۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوں، ساری دنیا کی باتیں دروازے سے باہر چھوڑ کر ہم مسجد میں داخل ہوں، دنیا کے سارے معاملات مسجد سے باہر چھوڑ کر ہم مسجد میں داخل ہوں۔ مساجد یہ عبادت کی جگہ ہے، قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے، ذکر الہی کی جگہ ہے۔ مسجد کے اندر آ کر ہمیں جو ہے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے ایک رسالہ لکھا احکام المسجد، ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے اندر حضرت مسجد کے آداب، مسجد کے احکام، کون سی چیزیں مسجد کے اندر جائز ہیں، کون سی چیزیں ناجائز ہیں، ساری حضرت نے اس رسالے کے اندر تحریر فرمائی۔ اسی رسالے کے اندر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 2 حدیثیں بھی ذکر فرمائی۔ ایک حدیث انہوں نے یہ تحریر فرمائی کہ جو بندہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسے ضائع ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ میرے دوستو سوچئے ذرا، ہم مسجد میں آئے تھے نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے، جب ہم مسجد سے جا رہے ہوتے ہیں ساری نیکیاں برباد کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث انہوں نے آپ نے اس رسالے کے اندر تحریر کی کہ جب کوئی بندہ مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرتا ہے تو مسجد کے اندر ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ آواز لگاتا ہے، اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا۔ اب وہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو فبیہا، اگر خاموش نہیں ہوتا، برابر بولتا رہتا ہے، دنیاوی باتیں کرتا رہتا ہے، پھر وہ فرشتہ پھر آواز لگاتا ہے، یا بغیظ اللہ اسکت، اے اللہ کے ناپسندیدہ بندے خاموش ہو جا۔ میرے دوستو دیکھیے، جو بندہ پہلے اللہ کا ولی تھا، اللہ کا دوست تھا، اب تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، صرف مسجد کے اندر باتیں کرنے کی وجہ سے۔ اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے تو فبیہا، نہیں خاموش ہوتا، فرشتہ پھر آواز لگاتا ہے، اسکت لعنت اللہ علیک، اے اللہ کے بندے تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، خاموش ہو جا۔ تو میرے دوستو دیکھیے، مسجد کے اندر باتیں کرنے پہ جو بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا ناپسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، اور اللہ کی لعنت ہونا یہ سب سے زیادہ اللہ سے دوری ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے مسجد کے اندر باتیں نہ ہوں۔ الدقائق الاخبار، اس کے اندر ایک روایت درج ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، وہاں ایک جانور ہوگا، فرمایا جس کی دم زمین پہ ہوگی اور اس کا سر آسمان پر ہوگا، جس کا نام احادیث کے اندر حریش ذکر ہوا ہے۔ تو وہ قیامت والے دن میدان محشر کے اندر آواز لگائے گا، این من حارب اللہ، کہاں ہے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کرتے تھے؟ جبرائیل امین اس سے پوچھیں گے، اے حریش، کن لوگوں کی تجھے تلاش ہے، کن لوگوں کو تو تلاش کر رہا ہے؟ وہ حریش کہے گا کہ جبرائیل امین مجھے 5 قسم کے لوگوں کی تلاش ہے۔ فرمایا سب سے پہلا وہ شخص این من ترک الصلاۃ، جو نماز کو ترک کر دیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے اس کی تلاش ہے۔ فرمایا دوسرا وہ شخص
حریش آواز لگائے گا، این من اکل الربا، وہ لوگ کہاں ہیں جو سود کھایا کرتے تھے؟ اور فرمایا تیسرا وہ شخص، این من شرب الخمر، وہ لوگ کہاں ہیں جو شراب پیا کرتے تھے؟ شراب پینے والوں کو بھی یہ تلاش کرے گا۔ اور فرمایا ایک وہ شخص ہوگا جس کے بارے میں یہ حریش کہے گا، این من یتحد بحدیث دنیا فی المساجد، کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا کے اندر مساجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو روایات میں آتا ہے حریش اپنی گردن میں اٹھائے گا، اٹھانے کے بعد اپنے منہ میں لے گا اور لے کے ان کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ میرے دوستو دیکھیے، ایک اس کے منہ کے اندر لینا پھر جہنم کے اندر ڈالنا، یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے مسجد کے اندر ہم دنیاوی باتیں نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گناہ وہ ہے جو اکثر بچوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اب بچوں کے بھی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ بچے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، جن کو مسجد کی سمجھ نہیں ہوتی اور مسجد کے تقدس کا، مسجد کے احترام کو ان کو پتہ نہیں ہوتا، جن کی عمر 5-6 سال ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کے بارے میں یہ شرعی مسئلہ ہے کہ ایسے بچوں کو مسجد میں قطعاً نہ لایا جائے۔ کیوں؟ ایک تو وہ چھوٹے ہیں، ان کو مسجد کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے مسجد کے اندر آ کے وہ پیشاب وغیرہ کر دیں، شور کریں، جس سے نمازیوں کی نماز کے اندر خلل پیدا ہو جائے۔ اگر وہ شور کریں گے، نمازیوں کی نماز خراب ہوگی، تو لانے والے کو اس کا گناہ ہوگا۔ اس لیے ایسے بچوں کو قطعاً مسجد کے اندر نہ لایا جائے۔ اور دوسرے وہ بچے ہیں جن کی عمر 7 سال سے لے کر 11 سال تک ہوتی ہے، جن کو تھوڑا بہت شعور ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے یہ مسجد ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے۔ بہتر تو یہ ہے ایسے بچوں کو بھی مسجد میں نہ لایا جائے تاکہ مسجد کا تقدس جو ہے پامال نہ ہو۔ اگر ایسے بچے آ جائیں تو ان کو اجازت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری قسم کے بچے وہ ہوتے ہیں جن کی عمر تقریباً 12 سال سے لے کے 14 سال تک ہوتی ہے۔ ایسے بچے قریب البلوغ، بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کو مسجد میں لایا جائے، انہیں سمجھایا جائے یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر عبادت ہوتی ہے، تاکہ جیسے وہ بالغ ہو جائیں فوراً جو ہے ان کی عادت بنی ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ اگر ایسے بچوں کو ہم مسجد میں نہیں لائیں گے تو ان کی عادت نہیں بنے گی، بالغ ہو جائیں گے، نماز بھی چھوٹے گی، جماعت بھی چھوٹے گی۔ اس کا گناہ جو ہے ماں باپ کے سر پہ ہوگا۔ اس لیے کوشش کی جائے ایسے بچوں کو ترغیب دے کر انہیں سمجھایا جائے، نماز کی تاکید کی جائے تاکہ وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، جیسے بالغ ہو جائیں ان کی عادت بنی ہوئی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آج کل ہمارے تمام مساجد کے اندر یہی حال ہوتا ہے۔ جو بڑے حضرات ہوتے ہیں وہ اکثر جماعت کے اندر لیٹ آتے ہیں، بچے پہلے آ جاتے ہیں، بچے آ کے صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوں، بڑوں کی، پھر اس کے بعد بچوں کی صفیں ہوں۔ اکثر بچے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بڑے حضرات پیچھے سے آتے ہیں، بچے کو اٹھا کے پچھلی صف کے اندر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی اور آتا ہے، اس بچے کو اٹھا کے پچھلی صف میں، گویا کہ جو بچہ نماز شروع کرتے وقت پہلی صف میں ہوتا ہے، جب سلام پھرتا ہے تو سب سے آخری صف میں ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ پیچھے کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بڑے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بچے کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو قطعاً ایسی بات نہیں ہے، آپ بچے کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر ایک اور بات پیش آتی ہے، وہ یہ ہے کوئی بھی بچہ ہو، مسجد کے اندر سے تھوڑی شور کر دی، جیسے سلام پھرتا ہے بڑے حضرات اس کو ڈانٹتے ہیں، اور ایسی گرجدار آواز میں ڈانٹتے ہیں کہ بعض دفعہ قریب ہوتا ہے کہ بچے کا پیشاب سلوار کے اندر نکل جائے۔ تو اس سے بھی بچا جائے۔ اگر ہم پیار سے، شفقت سے اس بچے کو سمجھائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بچہ سمجھے گا بھی اور آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ اس بچے کے دل کے اندر آپ کا احترام پیدا نہیں ہوگا اور وہ مسجد نہیں آئے گا۔ بچوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا جائے، پیار سے ان کو سمجھایا جائے،
حدیث میں بھی آتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے پیار سے انہیں سمجھایا جائے۔ حدیث میں بھی آتا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال رہے، اور 10 سال کے اندر وہ فرماتے ہیں کبھی اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ زید تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر کے اندر درس دینا شروع کیا۔ ایک مرتبہ درس قرآن دے رہے تھے، بڑے بڑے علماء ان کے درس کے اندر آتے تھے، 2 چڑیاں آپس میں لڑتی ہوئی ان کے پاس گری، آپ نے اپنے سر سے اپنی پگڑی اتاری اور ان چڑیوں کے اوپر رکھ دی۔ اب علماء نے ناگواری کا اظہار کیا کہ اس نے کیسی حرکت کی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فوراً جان گئے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کہا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے نبی کا ہی کیوں نہ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بچے اکثر شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اگر اس طرح کا بچہ جس کو مسجد کے بارے میں ناسمجھی ہے، مسجد کے تقدس کے بارے میں پتہ نہیں، اس کو بٹھا کے سمجھایا جائے پیار سے، محبت سے، شفقت سے، انشاءاللہ وہ بات سمجھے گا بھی، مسجد کے احترام بھی کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات کہ دیکھیے ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا یہ حق ہے مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، مسجد کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا۔ اور اگر ہم خود نہیں کر سکتے، جو لوگ مسجد کے ان امور کے اوپر مقرر ہیں ہم اس کے ساتھ تعاون کریں۔ دیکھیں ایک بندہ صبح سے لے کر رات گئے تک مسجد کی خدمت کرتا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھاتا ہے، اس کے بھی ہمارے اوپر کچھ حق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح مسجد کے بل ہو گئے، بار بار جو ہے ہم سوچیں، اس کے بارے میں فکر کریں، پوچھیں آ کے بھئی مسجد کے اخراجات ہیں کیسے چلتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، یہ ہم سب کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔